السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم قیامت کے دن کے حالات کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ تو وہ دن رب کے حضور حاضر ہونے کا دن ہے، جسے یوم البعث والنشور بھی کہا جاتا ہے، کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا دن۔ تو آج ہم البعث والنشور کے بارے میں کچھ پڑھیں گے۔ بعث کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قبروں سے مردوں کو ان کا حساب لینے کے لیے زندہ کرنا، اٹھانا۔ اور یہ اٹھانا کیسے ہوگا؟ جس میں جسم اور روح دونوں کو اکٹھا کر دیا جائے گا، دونوں کے ساتھ انسان زندہ ہوگا۔ اور اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ قول دلالت کرتا ہے، انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون۔ قبول تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو سنتے ہیں، یعنی حق بات کو، اور جو مردے ہیں اللہ انہیں اٹھائے گا، پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اسی طرح لفظ نشور بھی استعمال ہوا ہے، جس کا لفظی معنی ہے بکھرنا، متفرق ہونا، اور شرعی اصطلاح میں اس سے مراد قبروں سے نکل کر حساب کتاب کے مقام پر منتشر ہونا، وہاں جا کر اکٹھے ہونا۔ یعنی قبروں سے جب نشور ہوگا تو متفرق ہوں گے، اور پھر اس کے بعد حساب کتاب کے لیے جمع ہوں گے، تو وہاں بھی ہر کوئی اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اور یہ نشور اس وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ بارش نازل کرے گا، تو جسم ایسے اگیں گے جیسے کھیتی اگتی ہے۔ پھر سور میں پھونک ماری جائے گی تاکہ لوگ حساب کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یعنی بارش کے برسنے سے جسم ایک طرح سے ریوائیو ہونا شروع ہو جائیں گے، اور جو ہی وہ جسم سور کی آواز سنیں گے تو پھر اٹھ کھڑے ہوں گے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ یوم البعث پر ایمان لانے کی بہت اہمیت ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے سوال کرو، سو وہ آپ سے سوال کرتے ہوئے ڈرے۔ پھر ایک شخص آیا اور آپ کے گھٹنوں کے پاس بیٹھ گیا، تو اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے۔ اس نے عرض کیا، آپ نے سچ فرمایا۔ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تو اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتاب پر، اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اور قیامت کے دن اٹھنے پر، وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ، اور ہر تقدیر پر ایمان لائے۔ اس نے عرض کیا، آپ نے سچ فرمایا۔ تو ایمانیات کی جو تفصیل ہے اس میں بھی بعث کا لفظ آتا ہے کہ انسان اس بات پر ایمان لائے کہ مرنے کے بعد جب وہ قبر میں جائے گا اور اپنا وقت پورا کر لے گا اور قیامت کا دن ہوگا، سور پھونکا جائے گا، تو وہ دوبارہ قبر سے اٹھے گا۔ اور اٹھنے کی کیفیت بھی میں نے آپ کو بتا دی کہ پہلے بارش ہوگی جس سے جسم اگیں گے، اور پھر سور پھونکا جائے گا جس سے سب لوگ کھڑے ہو جائیں گے، اور کھڑے ہو کر حشر کے میدان میں اکٹھے ہو جائیں گے اور الگ الگ ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ دو لوگوں کی قبریں ایک جگہ پر ہوں، مرنے کے بعد ساتھ ساتھ دفن ہوں، لیکن اٹھیں گے اپنے اپنے اعمال کے ساتھ، کہ انما یبعث الناس علی نیاتہم، اپنی نیتوں کے ساتھ اٹھیں گے۔ جس کی نیت اچھی ہوگی وہ اچھے لوگوں کے ساتھ جا ملے گا، اور جس کی نیت خراب ہوگی وہ برے لوگوں کے ساتھ۔ تو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا برحق ہے۔ سورۃ المؤمنون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان آیات میں ایک انسان کی زندگی کے سارے مرحلے بتا دیے گئے ہیں، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو حقیر مٹی کے ایک خلاصے سے پیدا کیا، پھر ہم نے اسے ایک قطرہ بنا کر ایک محفوظ ٹھکانے میں رکھا، پھر ہم نے اس قطرے کو ایک جمع ہوا خون بنایا، پھر ہم نے اس جمے ہوئے خون کو ایک بوٹی بنایا، پھر ہم نے اس بوٹی کو ہڈیاں بنایا، پھر ہم نے ان ہڈیوں کو گوشت پہنایا، پھر ہم نے اسے ایک اور صورت میں پیدا کر دیا۔ سو بہت برکت والا ہے اللہ، جو پیدا کرنے والوں میں سب سے اچھا ہے۔ پھر بے شک تم اس کے بعد ضرور مرنے والے ہو، پھر بے شک تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، جس طرح پہلی بار پیدا ہوئے اسی طرح دوسری بار پیدا ہوگے۔ پہلی بار انسان ماں کے پیٹ سے برآمد ہوتا ہے، وہ بھی قبر ہی کی شیپ کا ہوتا ہے، اور دوسری دفعہ انسان قبر کے پیٹ سے اٹھے گا۔ زمین بھی ماں کی طرح ہے، انسان کو جب قبر میں ڈالا جاتا ہے تو ماں کی طرح بھیجتی ہے، اور پھر قیامت کے دن وہ جنم دے دے گی، انسان اس سے باہر نکل آئیں گے۔ سورۃ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔
اور وہ ہمارے لیے تو مثال بیان کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے. کہتا ہے کہ ہڈیاں جب بوسیدہ ہو چکی ہوں گی تو انہیں کون زندہ کرے گا؟ کہہ دو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، اور وہ ہر طرح کا پیدا کرنا خوب جاننے والا ہے. اہل مکہ سے خطاب ہے کہ وہ بعث بعد الموت پر یقین نہیں رکھتے تھے. انہیں یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ انسان مرنے کے بعد جب قبر میں دفن ہوتا ہے اور ہڈیاں جو ہیں وہ گل جاتی ہیں اور مٹی مٹی ہو جاتی ہیں تو دوبارہ کیسے وہ اگیں گی اور دوبارہ کیسے بنے گی. تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ کہہ دو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے. سورۃ لقمان میں آتا ہے مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ. تم سب کو پیدا کرنا اور دوبارہ زندہ کر کے اٹھا دینا ایسا ہی ہے جیسے صرف ایک نفس کو پیدا کرنا. بلا شبہ وہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. یعنی جیسے کسی ایک کو پیدا کرنا اسی طرح سب کو پیدا کرنا اس کے لیے ایک برابر ہے، کچھ مشکل نہیں. یعنی یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے. سورۃ قاف میں آتا ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ. یقیناً ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. جس دن زمین ان سے پھٹے گی اس حال میں کہ وہ تیز دوڑنے والے ہوں گے. جیسے سورۃ یاسین میں بھی آتا نا فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، کہ وہ پرانی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، تیزی سے بھاگ رہے ہوں گے. تو یہاں بھی جب زمین پھٹے گی تو وہ تیزی سے اس میں سے نکل کے دوڑ رہے ہوں گے. ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ، یہ ایسا اکٹھا کرنا ہمارے لیے بہت ہی آسان ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرنے پر، اٹھانے پر پوری طرح قادر ہے. أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. سورۃ یاسین میں ہی آتا ہے اور کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کر لیا وہ اس پہ قادر نہیں کہ ان جیسے اور پیدا کر دے، ان کو دوبارہ پیدا کر دے؟ کیوں نہیں، وہی سب کچھ پیدا کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. اور دوبارہ اٹھا کر ایک ایک پور درست بنا دیا جائے گا. یعنی انگلیوں کے کنارے جو ہے وہ بھی، کیونکہ ان میں ایسے نشانات ہوتے ہیں جو انسان کی آئیڈینٹی ہوتے ہیں، جو ایک انسان کو دوسرے انسان سے مختلف بناتے ہیں. جیسے انسان کا تھم پرنٹ ہے، ہر شخص کا جو تھم پرنٹ ہے وہ دوسرے سے مختلف ہے. تو خصوصی طور پر انگلیوں کے ان حصوں کو بنانے کا ذکر بھی سورۃ القیامہ میں آتا ہے. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ. کیا انسان سمجھتا ہے کہ بے شک ہم کبھی اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں، ہم انہیں اکٹھا کریں گے، اس حال میں کہ ہم قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پورے درست کر کے بنا دیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تاکیدی طور پر فرماتے ہیں کہ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور یہ کہ قیامت یقیناً آنے والی ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو قبروں میں ہے دوبارہ اٹھا لے گا. جیسے سورۃ الانعام میں آتا ہے وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور جو مردے ہیں اللہ ان کو اٹھائے گا پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. اور کائنات کی نشانیوں سے دوبارہ جی اٹھنے پر دلائل دیے گئے، خاص طور پر بارش کے برسنے سے مردہ زمین جیسے زندہ ہوتی ہے، اسی طرح قیامت کے دن بھی بارش برسے گی اور مردے زندہ ہو جائیں گے. پودوں کے زمین سے نکلنے کی طرح بندے بھی زمین سے اٹھیں گے. جیسے سورۃ قاف میں آتا ہے وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ. اور ہم نے آسمان سے ایک بہت بابرکت پانی اتارا، وہ کیا ہے؟ بارش. پھر ہم نے اس کے ساتھ باغات اور کاٹی جانے والی کھیتی کے دانے اگائے اور کھجوروں کے لمبے لمبے درخت جن کے تہ بتہ خوشے ہیں بندوں کو روزی دینے کے لیے، اور ہم نے اس کے ساتھ ایک مردہ شہر کو زندہ کر دیا. اسی طرح نکلنا ہے، یعنی پورا علاقہ سرسبز ہو جاتا ہے. قیامت کے دن بھی وسیع میدان پر لوگ اسی طرح قبروں سے نکل کر کھڑے ہو جائیں گے اور ہر طرف زندگی نظر آنے لگے گی. تو یوم البعث والنشور
اور پھر حشر بھی کہا جاتا ہے، یعنی یوم الحشر، حشر کا دن۔ حشر کا مطلب ہے لوگوں کی جماعت کو ان کے رہنے کی جگہ سے نکالنا اور جنگ وغیرہ کے لیے اکٹھا کرنا۔ یعنی حشر کا لفظ جو ہے یہ جماعت یا گروہ پر بولا جاتا ہے، اور اصطلاحی معنوں میں حشر کا لفظ قیامت کے دن پر بولا جاتا ہے، یعنی وہ دن ہے جب لوگوں کو ہانک کر حساب کتاب کے لیے محشر میں اکٹھا کیا جائے گا۔ ابن حجر رحمہ اللہ حشر کا معنی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کا اصطلاحی معنی ہے سب مردوں کو دوبارہ زندہ کیے جانے کے بعد ان کو قبروں سے اور دیگر چیزوں سے کھڑے ہونے کے مقام پر جمع کرنا، یعنی جہاں قیام ہے سب کا، قیام لرب العالمین، وہاں سب کو ہانک کر لا کر اکٹھا کر دیا جانا۔ بیجوری کہتے ہیں حشر کا لفظ اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ تمام لوگوں کو چلا کر موقف کی طرف لایا جائے۔ موقف کیا؟ جہاں وقوف ہوگا، اور وقوف کیا ہوتا ہے؟ کھڑا ہونا۔ جیسے عرفہ کے دن کھڑے ہوتے ہیں نا، تو اس کو بھی وقوف کہتے ہیں، وقوف عرفہ۔ تو یہ وقوف محشر ہوگا، یعنی حشر کے میدان میں وقوف کرنا۔ اور موقف وہ